السلام علیکم دوستو۔ شیطان پورہ یہ کسی ایسے شہر کا نام نہیں جس میں شیطان بستا ہو، بلکہ یہ ہندوستان میں بسایا جانے والا وہ شہر تھا کہ یہاں کے شرفا اور شریف زادیوں کے کردار پر شیطان بھی شرما جائے۔ مغل حکمران اکبر کے دور میں بسایا گیا۔ بازاری عورتوں کا یہ شہر پہلی بار سرکاری سرپرستی میں آباد کیے چکلوں میں سے ایک تھا۔ شیطان پورہ نامی یہ شہر کس نے اور کیوں تعمیر کیا اور اس کے زوال کی وجوہات کیا تھیں، آئیے یہ جاننے کے لیے تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں۔ یوں تو بادشاہ اکبر ابتدائی دور سے ہی ہندو رسوم و رواج اور عیش و نشاط کا شوقین انسان تھا۔ اکبر نے اپنے حرم میں باقاعدہ نکاح کر کے 62 یعنی 62 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ کنیزوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ لیکن جب اس نے دین اسلام سے تعلق توڑ کر ایک نیا مذہب دین اکبری رائج کیا تو اس کی سلطنت میں زنا، بے حیائی اور جسم فروشی بام عروج پر جا پہنچے۔ دین اکبری میں متع کو قانونی حیثیت دے دی گئی اور اسی قانون کو جواز بنا کر جسم فروشی کا کاروبار دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ دنیا بھر کے سوداگر حسین کنیزوں کو ساتھ لے کر ہندوستان آتے اور یہاں سرکاری سرپرستی میں جسم فروشی کا کاروبار کرتے۔ زنا کے لیے اس محفوظ اور سازگار ماحول کے سبب ہندوستان کے بڑے بڑے شہر طوائفوں سے اٹ گئے، جبکہ مغل دارالحکومت فتح پور سیکری ایک شہر گناہ کا منظر پیش کرنے لگا۔ مورخین کے مطابق اس شہر میں بسنے والی طوائفوں اور اخلاق باختہ عورتوں کی تعداد کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی جاتی، کیونکہ ان دونوں ہی کو شمار کرنا ناممکن تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ فتح پور سیکری کے ان چکلوں میں انسانی جلد کا وہ کون سا رنگ تھا جو نہ پایا جاتا ہو۔ وسطی ایشیا کے سوداگر اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے ہر کسی کی خواہش اور ضروریات پوری کر رہے تھے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ بادشاہ اکبر کے دربار سے تعلق رکھنے والے علماء اسے سمجھاتے اور ماضی کی بدکاریوں میں مبتلا اقوام کے بھیانک انجام سنا کر اسے خوف خدا دلاتے، لیکن اکبر کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ آخر کار بادشاہ اکبر نے تنگ آ کر علماء اور مذہبی پیشواؤں کی محفل ترک کر دی اور ان کے بجائے ایسے لوگوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا جن کے ہاتھوں میں یا تو جام ہوتا یا پھر بغل میں محبوبہ حضرت شیخ سلیم چشتی، جن کے اعزاز میں یہ شہر یعنی فتح پور سیکری تعمیر ہوا تھا، وہ بھی یہ انتہائی برا دور دیکھنے کے بعد شدید رنج و الم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں جب علماء اور عوام الناس کی شکایات بہت زیادہ بڑھ گئیں اور ان کی وجہ سے بادشاہ کے ذہنی سکون میں خلل پڑنے لگا، تب بادشاہ اکبر نے 1582 عیسوی میں ایک شاہی فرمان جاری کیا جس کے تحت تمام طوائفوں کو فتح پور سیکری کے نزدیک ایک علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا اور اس علاقے کو شیطان پورہ کا نام دیا گیا۔ لوگ اسے طوائفوں کی عظیم ہجرت کا نام دیتے ہیں۔ اکبر کے اس فرمان کے بعد نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے طوائفیں بیل گاڑیوں، اونٹ گاڑیوں اور ہاتھ سے کھینچنے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر اس علاقے یعنی شیطان پورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ شیطان پورہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ سے ایک آئین اور ایک دفتری نظام تشکیل دیا گیا جس میں طوائفوں کے محافظ، ان کے نگران، بھاؤ طے کرنے والے اور رجسٹرار بھی تھے۔ شیطان پورہ میں کسی بھی عورت سے ملنے آنے والے ہر شخص کا باقاعدہ اندراج ہوتا جس میں اس شخص کی تفصیلات لکھی جاتی۔ اسی طرح کسی عورت کو شیطان پورہ سے باہر لے جانے کی سہولت بھی موجود تھی اور اس کے لیے بھی شاہی کھاتوں میں اندراج لازمی تھا۔ منتخب التواریخ کے مصنف بدایونی لکھتے ہیں کہ کنواری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے امراء کو تھی اور اس کے لیے بھی ان کے نگران کا پہلے بادشاہ کو مطلع کر کے اس سے اجازت حاصل کرنا ضروری تھا۔ رفتہ رفتہ ان قوانین کا غلط استعمال ہونے لگا۔ بری شہرت رکھنے والے بہت سے لوگوں نے مختلف ناموں سے یہاں اپنے کاروبار جما لیے۔ یہاں نشے میں لڑائیاں ہونا ایک عام بات تھی، جبکہ عورتوں کے چکر میں امراء ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے۔ انہیں سزائیں ملتی تو الزام اپنے کسی نوکر یا غلام پر ڈال دیتے اور ایک بار پھر دیدہ دلیری سے بے حیائی کے کام
کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ بہت سے دولت مند افراد شیطان پورہ کے نگرانوں کو رشوت دے کر ان سے کنواری لڑکیاں حاصل کر لیتے اور بادشاہ کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جب بادشاہ اکبر تک ایسی بہت سی شکایات پہنچیں تو اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے چند انتہائی خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کو شیطان پورہ روانہ کیا اور ان سے یہ حلف لیا کہ وہ بادشاہ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ پہلی رات کس شخص نے گزاری۔ دوسری طرف مذہبی پیشواؤں اور درباری علماء کو بھی اس تمام معاملے کی بھنک مل گئی اور انہوں نے ان طوائفوں کو ایک بھاری رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس حوالے سے ان کے حریف درباریوں کے نام بادشاہ کو بتائیں گی۔ ان درباریوں میں ان کا سب سے بڑا حریف اور نشانہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل تھا۔ یہ آدمی نہ صرف درباری مغلیہ میں ہندو رسوم و رواج کو عام کرنے کا ذمہ دار تھا بلکہ اکبر کے بنائے مذہب دین الہی یا دین اکبری کا سب سے بڑا مبلغ بھی یہی شخص تھا۔ لہٰذا اکبر کے درباری علماء کے اکسانے پر ہر دوسری طوائف نے اپنے پہلے ہم بستر کے طور پر اسی کا نام بتایا۔ چند ایک نے تو بیربل کے حوالے سے انتہائی شرمناک کہانیاں تک بادشاہ کے گوش گزار کر دیں۔ ملا عبد القادر بدایونی نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ بادشاہ نے طوائفوں کی نشاندہی پر بہت سے امراء کو سخت سزائیں دی اور بعض کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں بیربل اپنی جاگیر کے دورے پر دارالحکومت سے کافی دور گیا ہوا تھا۔ جب اسے یہ تمام خبریں ملی تو اس نے اپنے متعلق یہ بات مشہور کروا دی کہ بیربل ایک جوگی بن گیا ہے جس کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہ ایسے ہی روپوش رہا۔ بعد ازاں شہنشاہ اکبر نے اس کے نام ایک عام معافی نامہ جاری کر دیا۔ بادشاہ اور درباری امراء کی سازشوں کے سبب شیطان پورہ کے کاروبار پر منفی اثرات پڑے۔ دولت مند ہوس پرستوں نے بادشاہ کے ڈر سے یہاں آنا جانا ترک کر دیا اور طوائفوں کو اپنے معاش کی فکر ستانے لگی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں سے دوسری آبادیوں کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد شیطان پورہ اور فتح پور سیکری سمیت اس علاقے کے تمام کنویں خشک ہونا شروع ہو گئے اور مغل حکمرانوں کو اپنا دارالحکومت دہلی میں منتقل کرنا پڑا جو آج تک ہندوستان کا دارالحکومت ہے۔ آج نہ تو مغل باقی رہے اور نہ ہی ان کا جاہو جلال، لیکن تاریخ کے صفحات میں پوشیدہ شیطان پورہ نامی یہ شہر آج بھی مغل شہنشاہ اکبر کی پیشانی پر ایک داغ ہے جو اس کے رائج کردہ باطل مذہب کی طرح دنیا میں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔